دیکھنا تراویح کی نماز میں 2-3 دن نماز میں تراویح میں مسجد بھری بھری ہوگی، اور 10 دن تک مسجد آدھی ہو جائے گی، اور 15 سے لے کے 20-25 تک تم دیکھنا مسجد میں پتہ نہیں لگا لوگوں کا۔ اور پھر ختم قرآن میں آ کے لوگ کبڈیاں لڑیں گی، میرے کو تو بالو شاہی نہیں ملی، مجھے تو لڈو ہی نہیں ملا، چندہ تو میں نے بھی دیا تھا۔ پھر آ کے کبڈیاں لڑنے لگ جاتے ہیں، اور وہ ختم قرآن کا جھگڑا عید کے دگانے تک چلا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ میرے بھائی توجہ فرمائیں، نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہو تو ختم کر دیں۔ تو یہ تمہاری محبت میں بڑھ رہا، ورنہ تو 1 بجے تک ٹائم تھا، یہ جو بڑھ رہا یہ صرف تمہاری محبت میں۔ اگر تھوڑا سا سن لیں، صحابہ کی جماعت پہ 1 کھجور، صرف ایک کھجور، کتنا؟ صرف 1 کھجور۔ اللہ اکبر۔ 1 کھجور کو لوگوں کتنے دن چلایا جا سکتا؟ تاریخ میں آتا ہے 1 ہفتے تک صحابہ نے اسی کھجور سے افطار کیا، اسی کھجور سے سحر کیا، اور پورا دن میدان جنگ میں ڈٹے رہے۔ یہ ایمان ہے۔ کھجور چوس کے اس کو پھر جیب میں رکھ لیتے، پانی پی کے سحر کر لیتے۔ جب افطار کا وقت آتا اسی کھجور کو چوس کے پھر رکھ لیتے، پانی پی کے افطار کر لیتے۔ ہفتہ بھر اسی طریقے سے جنگیں لڑی لوگوں۔ وہ کون تھے؟ وہ اسی کلمے کو پڑھنے والے تھے جو کلمہ تم نے پڑھا ہے، کوئی اور کلمہ نہیں تھا۔ مسلمانوں، یہ رمضان شریف آ رہا ہے، آج قسم کھا کے اٹھنا، اور میں آج آپ سے وعدہ کرتا ہوں اگر کوئی بیمار بھی ہے تو روزہ رکھنے کی کوشش کرے، انشاءاللہ روزے کی برکت سے اس کی بیماری دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور ایک بات اور بتا رہا ہوں میں، بیماری کی جڑ پیٹ ہے، حکیم بھی یہی کہتا، ڈاکٹر بھی یہی کہتا، ساری بیماریاں پیٹ سے ہوتی ہیں، اور پیٹ کا کتنا بھی بڑا مریض ہو روزے سے اچھی دوا ہے ہی نہیں۔ پیٹ کی دوا روزے سے اچھی کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ روزہ رکھیں، انشاءاللہ پیٹ آپ کا صحیح ہو جائے گا۔ بس ایک بات اور سن لیں، افطار جب کیا کریں روزے کا، یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو بہت سے لوگوں کو افطار کرنے کے بعد الٹی آ جاتی ہے، ایسا ہوتا ہے، قیسی آتی ہے، دل بھاری ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دن بھر آپ بھوکے ہیں، دن بھر کیا ہے؟ آپ بھوکے ہیں، ایک دم سے بہت زیادہ آپ کھا پی لیتے ہیں تو آپ کے لیے وہ بہت بھاری ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ افطار کسی ہلکی چیز سے کیا کریں، کھجور کر لیا، کوئی پھل کھا لیا، اور افطار کرنے کے بعد ابھی بھر پیٹ نہ کھائیں، تھوڑا پانی پئیں، افطار کریں۔ اب نماز مغرب ایک دم جو پورا اوور لوڈ کر لیتے ہیں نا، وہ گڑبڑی میں ڈال دیتا ہے، پھر انسان اپنے آپ کو نہیں سنبھال پاتا۔ تراویح کی نماز تک تو وہ ایسا رہتا ہے کہ اس کو ایک آدمی کو اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اتنا بھاری ہو جاتا ہے۔ اس لیے افطار آپ پھل سے یا کھجور سے ہلکا افطار کریں، نماز مغرب پڑھیں، اتنے میں وقفہ مل جائے گا، اور تیری وہ بھی اپنے آپ کو تیار کر لے گی، پھر کھانا کھائے۔ تراویح کے بعد کھانا نہ کھائیں۔ بہت سے لوگ تراویح کی نماز کے بعد کھانا کھاتے ہیں، وہ غلط ہے، اس لیے کہ پھر کھا کے پھر فوراً سونا آیا۔ سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ ہاں، اس طریقے سے آپ اپنا رمضان شریف گزاریں، سحر و افطار کریں۔ سحر ہلکا میں نے بتایا، افطار کا طریقہ بتایا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ نہ آپ بیمار ہوں گے نہ آپ کمزور ہوں گے۔ بس صحیح بتا رہا ہوں، سب نے آپ بیماری اس لیے ہو جاتے ہیں، وہ الٹا سیدھا کھانے کا میٹر آتا ہے، وہ آدمی بیمار ہو جاتا ہے۔ سحر بھی ہلکا کریں، اور افطار نماز سے پہلے افطار کر لیں، نماز کے بعد کھانا کھا لیں۔ انشاءاللہ آپ کا رمضان شریف بہت اچھا چلے گا، اور 4-5 روزے میں تھوڑا تھوڑا احساس ہوگا، اور اس کے بعد تیری ایسی عادت سی پڑ جائے گی کہ پھر تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا، روزہ رکھنے میں بھی تجھے مزہ آیا کرے گا۔ انشاءاللہ مزہ آیا کرے گا روزہ رکھنے میں۔ ہاں،
روزہ جو ہے رکھنے سے کمزوری نہیں آتی، یہ اپنے ذہن سے نکال دینا، ہاں یہ بالکل نکال دینا۔ جو لوگ بھوکا رہتے ہیں ان کی صحت اچھی رہتی ہے اور وہ لمبا ٹکتے ہیں، ہاں لمبا، یعنی عمر تو جتنی اللہ نے لکھ دی اتنی ہے، لیکن رہیں گے جب تک صحت مند وہ جسمانی اعتبار سے۔ پہلے لوگ زیادہ صحت مند رہتے تھے اس لیے کہ کھاتے کم تھے، محنت زیادہ کرتے تھے۔ آج کھاتے زیادہ ہیں، محنت کم کرتے ہے نا۔ بس 5 منٹ اور لوں گا اور تقریر ختم کر دوں گا، اور بس بہت اچھا آپ نے سنا اور بڑے کامیاب آپ کا یہ جلسہ ہوا۔ رمضان شریف میں ایک بات کا اور خیال رکھا کریں، خاص طریقے سے سنیں، یہ خاص بات سنیں میرے بھائی، اے لال شرٹ والو، اچھا انہیں جانے ہی دو تو اچھا۔ خاص خیال کیا رکھیں، سنیے سنیے سنیے، خاص خیال سنیے۔ اپنی بستی میں، اپنے آس پڑوس میں ایک خیال یہ رکھیں کہ کوئی غریب ایسا تو نہیں ہے جس کی سحری اور افطاری قاعدے سے نہیں ہو پا رہی۔ سن لیجئے، یہ جو آدمی جو دکھاوا کرتے ہیں نا، دکھاوے مت کرو، زمینی کام کرو۔ بہت سے لوگ دکھاوے کرتے ہیں کہ حضرت میں 250 جوڑی کپڑے بانٹوں گا، لین لگ رہی ہے، اخبار والا آ رہا، فوٹو کھینچ رہا اور 150 جوڑا بانٹ رہا۔ میرے بھائی یہ دکھاوا نہیں، ضرور زمینی کام۔ یہ دیکھو تمہارے محلے میں، تمہاری بستی میں، تمہارے رشتہ دار میں کوئی اتنا تنگ دست تو نہیں ہے کہ اس کے بچوں کے لیے سحری اور افطاری کا انتظام اچھے سے نہیں ہو پا رہا ہے۔ وہ روزہ تو رکھ رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں تکلیف میں ہوں گے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں تھوڑا سا بہتر لقمہ ملے، تو ایک کام کیا کرو، اگر کسی کا ہارٹ ٹائٹ ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی غریب ہے، اس کے بچے روزہ رکھتے ہیں، میرے بھائی وہ صحیح سے افطار و سحر نہیں کر پاتے، خاموشی سے اس کے گھر میں جا، اور جانے کے بعد میں اس کے گھر میں 2 4 5 10 ہزار روپے چپکے سے مٹھی دبا کے دیا، لے اپنے بچوں کے لیے سحری افطاری کا انتظام کر لینا۔ بہت بڑا سوال، بہت۔ یہ جو روزہ دار کی پارٹی ہوتی ہے جس کے اندر نمبردار، مکھیا، چوکیدار، فلانا ڈھمکا، نیتا جی، منتری جی، سنتری جی، ایم ایل اے، ایم پی، یہ جو سب روزہ افطاری ہو رہی ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ روزہ افطاری میں زیادہ تر روزہ کھولنے وہ آتے ہیں جن کے روزے ہی نہیں ہوتے۔ میں صحیح بتا رہا ہوں میرے بھائی، یہ جو عام پارٹی ہو رہی ہے روزے کی ہے نا، وہ بڑی پارٹی روزے کی ہو رہی ہے، فلاں جگہ روزہ پارٹی ہے، اس کے اندر کارڈ چھپے، یہ گئے وہ گئے، گنگوار صاحب آئے، فلاں صاحب آئے، یہ صاحب آئے، وہ صاحب آئے۔ اور بھائی روزہ افطار کی پارٹی میں تو روزہ ہونا چاہیے نا، تو روزہ دار تو ہے نہیں، سب ہیں، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ تیری بستی کا اگر کوئی غریب روزہ دار فیملی ہے، اس کے گھر میں راشن کا انتظام کرا دے، تاکہ تیرے پیسے سے افطار کرے، تیرے پیسے سے سحر کرے، اللہ تجھے بے حساب ثواب عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان اولیاء کرام، عظمت ماہ رمضان، عظمت ماہ رمضان، حضرت علامہ مولانا مفتی غلفام رضا صاحب قادری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ خیال کرو گے اس سال، بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ چچا اٹھ کے نہ جائیں، بالکل اٹھ کے نہ جائیں۔ دیکھیے میں آپ سے پہلے اٹھنے تیار ہوں۔ صحیح بات یہ ہے کہ میں 1 بجے تک بس تقریر کرنے کا مکلف تھا، 1:26 ہو گیا، 1 گھنٹہ میں تقریر بول دیا۔ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ سن اتنی محبت سے نہیں، ورنہ بھائی ٹیاؤں پیاؤں کا ہورن سن کر ڈر مجھے بھی لگتا۔ ہاں میں بھی چکر میں نہیں پڑنا چاہتا، بہت چکروں میں پڑ گیا میں، لیکن آپ جو ہے بس توجہ سے سن رہے ہیں، تو بس توجہ سے آپ سنتے رہیں۔ میں بس 5 منٹ آپ کا لے رہا ہوں اور اس کے بعد بس میں بھی جا رہا ہوں۔ کوئی اٹھنے کی کوشش نہ کرے، ہاتھ اٹھا کے بولے یا رسول اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دیکھیے ہمارے قاری رضائے رسول صاحب تشریف فرما ہے، یہ قاری امانت رسول صاحب قبلہ کی امانت ہیں، اور باپ کے گن ان کے اندر الحمدللہ میں یہ ذکر کر رہا تھا بھی، اپنے قیام گاہ پر بھی مکمل طریقے سے ان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ ان کو اپنے والد کا سچا جانشین بنائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توجہ فرمائیں، توجہ بالکل ہے میرے بھائی، ادھر کھڑے والو توجہ سے سنو بیٹا۔ گلفام رضا قادری روز نہیں آئے گا تمہارے گھر تقریر کرنے، آج آیا تو سن لو۔ کچھ کہہ رہے ہو کیا؟ توجہ فرمائیے میرے بھائی، ایک جملہ بڑی غور سے سنیں، غور سے سنیں۔